دوستوں، گزشتہ سبق میں ہم نے زمانہ ماضی مطلق معروف بنانا سیکھا تھا۔ اب اس سبق میں ہم زمانہ ماضی مطلق مجہول بنانا سیکھیں گے۔ معروف کسے کہتے ہیں اور مجہول کسے کہتے ہیں، اس کی وضاحت اصطلاحات کے سبق میں ہو چکی۔ معروف ایسے فعل کو کہتے ہیں جس کا فاعل یعنی کام کرنے والا معلوم ہو، اور مجہول ایسے فعل کو کہتے ہیں جس کا فاعل یعنی کرنے والا معلوم نہ ہو۔ تو ہم اس سبق میں ماضی مطلق مجہول بنانا سیکھیں گے۔ یہاں پر ایک بات یاد رہے کہ ماضی مطلق مجہول یا فعل مجہول ہمیشہ فعل متعدی سے ہی بنے گا۔ ایسا فعل جو متعدی ہو اسی سے فعل مجہول بنے گا۔ اب متعدی کیا ہے اور لازم کیا ہے؟ متعدی ایک فعل ہوتا ہے متعدی اور ایک ہوتا ہے لازم۔ تو متعدی اور لازم ان دونوں فعل کی وضاحت اصطلاحات میں ہو چکی، آپ وہاں پر اسے دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال آج کے اس سبق کو ہم شروع کرتے ہیں اور ماضی مطلق مجہول بنانا سیکھتے ہیں۔ ماضی مطلق مجہول یہ ماضی مطلق معروف سے ہی بنے گا۔ ماضی مطلق معروف سے ہی ماضی مطلق مجہول بنتا ہے۔ جیسے اگر ہمیں ماضی مطلق مجہول بنانا ہو تو ہم ماضی مطلق معروف کے آگے ہا شد لگا دیں گے۔ کیا لگا دیں گے؟ ہا شد۔ جیسے پروردن یہ ایک مصدر ہے۔ پروردن سے ہم نون کو گرا دیں، نون کو حذف کر دیں تو بچا پرورد۔ تو اب یہ جو پرورد ہے یہ ماضی مطلق معروف کا صیغہ ہے۔ ماضی مطلق معروف کا صیغہ ہے۔ پرورد کا مطلب ہوتا ہے اس نے پالا۔ پرورد کا مطلب ہوتا ہے اس نے پالا۔ اب اگر ہمیں اسی کو مجہول بنانا ہو تو ہم کیا کریں گے؟ ہا شد کا اضافہ اس کے آگے کر دیں گے تو یہ فعل مجہول بن جائے گا۔ جیسے پروردہ شد۔ تو پروردہ شد کا مطلب ہوتا ہے وہ پالا گیا۔ تو پرورد یہ فعل معروف ہے اور پروردہ شد یہ فعل مجہول ہے۔ پرورد یعنی اس نے پالا، یہ ہوا معروف، اس نے پالا، اور پروردہ شد یعنی وہ پالا گیا۔ اب اس کو کس نے پالا یہاں پر اس کی وضاحت نہیں ہے، اس سے ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ بھئی پالنے والا کون ہے۔ تو پروردہ شد یہ فعل مجہول ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ پالا گیا۔ اب ہم پروردہ شد، تو پروردہ شد یہ ہو گیا۔ اب پروردہ شد کے آگے آپ نون ڈال، یہ جو علامت ہے اور علامت کا ذکر اس سے پہلے ہو چکا، اس نون دال کو ایڈ کر دیجئے، نون دال کا اضافہ کر دیجئے تو یہ بن جائے گا پروردہ شدند۔ تو پروردہ شدند کا مطلب ہوتا ہے وہ پالے گئے۔ پروردہ شدند یہ جمع غائب کا صیغہ ہے۔ پروردہ شد یہ واحد غائب کا صیغہ، پروردہ شدند جمع غائب کا صیغہ۔ اب آگے پروردہ شد کے آگے آپ یا کی علامت لگا دیجئے، تو یا کی علامت لگانے سے کیا ہو جائے گا؟ پروردہ شدی یعنی تو پالا گیا۔ اب اور آگے چلیے، پروردہ شد کے آگے آپ یا دال کی علامت لگا دیجئے، تو یا دال کی علامت اب جیسے ہی لگاتے ہیں تو یہ بن جائے گا جمع حاضر کا صیغہ، جیسے پروردہ شدید یعنی تم پالے گئے۔ اب پروردہ شد کے آگے آپ میم لگا دیجئے تو واحد متکلم کا صیغہ ہمیں مل جائے گا، جیسے پروردہ شدم یعنی میں پالا گیا، پروردہ شدم میں پالا گیا۔ اور پروردہ شد کے آگے آپ یا میم کی علامت لگا دیں تو جمع متکلم کا صیغہ حاصل ہو جائے گا، جیسے پروردہ شدیم یعنی ہم پالے گئے۔ پروردہ شدیم یعنی ہم پالے گئے۔ تو یہاں پر دیکھا ہم نے آج کہ کس طریقے سے ہم ماضی مطلق مجہول بنائیں گے۔ بالکل آسان ہے، آپ کو کچھ نہیں کرنا، صرف ماضی مطلق معروف کے آگے آپ نے ہا شد کا اضافہ کرنا ہے۔ جب ہا شد کا اضافہ کریں گے تو آپ کو واحد غائب کا صیغہ ملے گا۔ ماضی مطلق مجہول کا واحد غائب کا صیغہ مل جائے گا، جیسے پرورد ہا شد لگائے پروردہ شد ہو گیا۔ اب جیسے ہی پروردہ شد یہ ہوا تو یہ واحد غائب کا صیغہ بن گیا، واحد غائب کا ماضی مطلق مجہول واحد غائب کا صیغہ بن گیا۔ اب شد کے آگے آپ نے علامتیں رکھتی جانی ہیں، شد کے آگے آپ نے علامتیں رکھتے جانی ہیں، جیسے پروردہ شد سے پروردہ شدند رکھنی ہیں، یہ زیادہ مناسب ہے۔ پروردہ شد علامتیں رکھنی ہیں، تو جیسے پروردہ شد اس کے آگے آپ علامت رکھ دیجئے نون دال پروردہ شدند،
ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو یہ سمجھ گیا ہوگا، بہت آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے۔ اب ہم اس کے بعد جو ہے تو ماضی مطلق معروف اور ماضی مطلق مجہول، ان کی نفی بنانا سیکھیں گے۔ ابھی تو بات ہوئی مثبت کی، اس میں ماضی مطلق معروف میں اور ماضی مطلق مجہول میں بات یہ ہو رہی تھی کہ کام ہو رہا ہے، کام کے ہونے یا کرنے کو بتایا جا رہا تھا۔ جیسے پرورد یعنی اس نے پالا، تو یہاں پر ذکر ہوا کہ کام ہوا، پرورد یعنی اس نے پالا یعنی کام ہوا۔ کس کا کام ہوا؟ پالنے کا کام ہوا ہے نا۔ جب ہمیں نفی بنانا ہو تو ہم کس طریقے سے بنائیں گے؟ یعنی ہمیں یہ کہنا ہو کہ اس نے نہیں پالا تو ہم اسے کس طریقے سے بنائیں گے؟ یا ہمیں یہ کہنا ہو کہ تم نہیں پالے گئے، وہ نہیں پالا گیا، میں نہیں پالا گیا۔ اس طریقے کے اگر ہمیں نفی بنانا ہو، جب ہم کسی کام کو نہ کرنے یا نہ ہونا یہ بتانا ہو ہمیں، تو ہم کس طریقے سے بتائیں گے؟ تو اس کا تفصیلی بیان، اس کا تفصیلی جو تو گفتگو اس پر ہوگی اگلے سبق میں۔ پھر ملتے ہیں، تب تک کہ اپنا خیال رکھیے۔ اسکرین پر جتنی بھی مصادر آ رہے ہیں، اب آپ نے ان تمام مصادر سے ماضی مطلق مجہول بنانا ہے۔ ماضی مطلق مجہول بناؤ، اور ہو سکے تو آپ مجھے کمنٹ کیجئے، بنا کے کمنٹ کیجئے۔ اگر کچھ غلطی ہوگی تو وہاں پر آپ کی اصلاح ہو جائے گی۔